السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم اہل اسلام اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، خالق ہے، تمام جہان کا پیدا کرنے والا اور تمام جہان کا رب ہے، رب العالمین جسے کہا جاتا ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، تمام مخلوقات بنائیں، کیا انس ہوں، کیا جن ہوں، کیا فرشتے ہوں، کیا حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، غرض دنیا کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ ہم اپنی خواہشات کی اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتے رہتا ہے اور اپنے آپ کو ٹٹولتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد جو دنیا اس کو دیکھنی ہے، مرنے کے بعد جن حالات سے اس کا سامنا ہونا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ، اور عاجز، بے بس یا بے وقوف وہ شخص ہے جو چلتا اپنے من کے مطابق ہے، زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگا کے رکھتا ہے، تو ایسا شخص عاجز اور بے بس بلکہ نابلد کہا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق نہ گزاریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، اس میں ہر شق کو بہت اچھے سے واضح کیا گیا ہے، ہر ناحیے کو، ہر پہلو کو صاف طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ہر چیز انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت سے میچ کھاتی ہے، اسی لیے اسے دین فطرت کہا گیا ہے۔ ہمیں اس دین کے اندر عبادات کا ایک شعبہ ملا ہے، وہ عبادات جسمانی ہوں یا مالی ہوں، یہ ہمیں اللہ کا تقرب دینے والی ہیں، اللہ کی رضا دینے والی ہیں، بشرطے کہ ہم ان عبادات کا حق کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے خاص طور پر بدنی عبادات میں نماز ہمیں عطا فرمائی، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا فرمایا۔ یہ ایک تحفہ ہے۔ کیسا تحفہ ہے؟ ایسا تحفہ ہے جو بندے کو رب سے ہر وقت جوڑے رکھتا ہے، ہر وقت انسان اپنے رب کی طرف اس کا دھیان، اس کی توجہ، اس کا قلب اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے غافل نہ ہو۔ اگر غافل ہو گیا
اگر غفلت برتی تو اس کے لیے تباہی بربادی کا اعلان قرآن مجید میں کیا گیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ تباہی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں اور سستی برتتے ہیں، تغافل برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی بربادی کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ نماز جو ہمیں عطا کی گئی ہے یہ ہماری ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں تمام برائیوں سے بچاتی بھی ہے اور یہ ہمیں اللہ سے قریب بھی کرتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نماز میں ذرا برابر کوتاہی اور غفلت نہ برتے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھی مثال دے کر لوگوں سے بتلایا یا یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہیں معلوم ہے اگر تمہارے لوگوں میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو، فیغتسل فیہ 5 مرات، اور وہ اس میں 5 مرتبہ روزانہ نہاتا ہو، هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس شخص کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا لم یبقى من درنہ شیء یا رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو اللہ رب العزت بالکل دھو دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ہم آپ اس دنیا کے سارے انسان سارے کے سارے یہ خطاؤں کے اور غلطیوں کے پتلے ہیں، ہم کوئی معصوم نہیں ہیں۔ معصوم انبیاء کو کہا گیا ہے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہم بشر ہیں، بشری تقاضے کے مطابق گناہ سرزد ہونا یہ ایک فطری اور لازمی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو اللہ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، ان گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ تم نماز قائم کرو طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، دونوں حصوں میں، صبح شام نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، رات کے پہر میں بھی نماز قائم کرو۔ تو اور آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکیاں، اچھائیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، یہ حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مجھے یاد کرنے کے لیے انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے سرگوشی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے، اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو کچھ نماز میں پڑھے اسے اس کا مطلب بھی سمجھ آنا چاہیے۔ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم جو کچھ نماز میں پڑھیں ہمیں اس کا مطلب بھی معلوم ہو، اس کی میننگ معلوم ہو، تو اس نماز کی کیفیت بہت زیادہ بدل جایا کرتی ہے، اس نماز کی کیفیت، اس کا خشوع اور خضوع بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اس کے نماز کے اندر جو اس کی کیفیت جو بنتی ہے وہ اللہ سے اور زیادہ انسان کو قریب کرتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ان کے لیے قیامت کے دن دلیل ہوگی، برہان ہوگی، حجت ہوگی ان کے لیے، یعنی دلیل بنے گی۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے نہ تو وہ دلیل ہوگی، نہ وہ حجت ہوگی، نہ وہ روشنی ہوگی، بلکہ ایسے لوگوں کا شمار، ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے باغی اور سرکش لوگوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا، اس کو سب ان کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کے قیام پر توجہ دیں،
ہم آپ آج اس دنیا یہ جو دیکھنے میں چیزیں آ رہی ہیں کہ انسان چائے پیتے پیتے مجلس میں بیٹھے بیٹھے اسی طرح سے دیگر مشاغل میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کو ہم بآسانی ترک کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کے اندر صاف الفاظ میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کو ترک کیا اس نے گویا کفر کیا۔ دوسری حدیث میں اسی طرح کی بات فرمائی گئی کہ انسان کے درمیان یعنی نماز اور کفر کے درمیان صرف ایک درجہ ہے، وہ ہے نماز کا چھوڑنا، ترک الصلاۃ، کہ انسان نماز کو چھوڑ دے۔ تو اگر اس نے نماز کو قصدن چھوڑا ہے اور وہ نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ایک قدم بس دور ہے کفر کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے، کفر کی سرحد میں پہنچنے کے لیے صرف ایک قدم بس اس کے لیے وہ ہے، یعنی کم ہے، ایک قدم آگے بڑھائے گا تو وہ کفر کی سرحد میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز جو ہماری ہے، فجر کی نماز میں کتنی زیادہ کوتاہی، کتنی زیادہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ گویا کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں بلکہ 4 ہی وقت کی نمازیں ہیں۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں ایک کنارے ڈال دی جائیں گی، انسان کے سارے آزار، سارے عذر کہ ٹھنڈ لگ رہی تھی یا بیمار تھے یا کچھ تھا، یہ ساری چیزیں کنارے ڈال دی جائیں گی کہ تمہیں نماز دی گئی تھی، تمہارا نبی، تمہارا رسول جب وہ راتوں کو کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کرتا رہا، پوری رات عبادت کی، پورے دن عبادت کی، اور اسی طرح سے ایسی نمازیں پڑھ کر دکھائیں کہ دنیا کے سامنے مثال پیش کی جا سکتی ہے، ایسی نمازیں کہ پیروں قدم مبارک کے اندر ورم آ گیا، قدم مبارک سوج جاتے تھے، کبھی کبھی ایک آیت میں پوری رات آپ گزار دیا کرتے تھے، کبھی کبھی اسی طرح سے آپ پوری نمازوں میں یعنی طوالت اتنی اختیار کرتے کہ راتوں رات آپ عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ آپ کی آہوزاری، گریوزاری ہوا کرتی تھی کہ صحابہ کرام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا آپ کے رونے کی آواز نہیں ہے، ہانڈی ابلنے کی آواز ہے یا چکی چلنے کی آواز ہے۔ قیامت کے دن ہمیں بخشا نہیں جائے گا اگر ہم نے ذرہ برابر بھی کوتاہی کی، اگر ہم نے اس چیز کو ہلکے میں لیا۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا، اس نے کنارہ کشی اختیار کی، راہ فرار اختیار کی، اس نے پس پشت ہمارے احکام کو، ہمارے ذکر کو، ہماری دی گئی چیز کو اگر اس نے پس پشت ڈالا تو ایسے شخص کی زندگی کو تو ہم تنگ کریں گے ہی کریں گے، اور قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، کہ اسے ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، باوجود کہ وہ بینا تھا، دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، آنکھیں اللہ نے دی تھیں، وہ دنیا میں دیکھتا تھا، لیکن قیامت کے دن ایسے انسان کا حشر اندھوں میں ہوگا، اندھا اسے اٹھایا جائے گا۔ جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور بینائی اس کی ختم ہو چکی ہوگی، اس کی آنکھیں نہیں ہوں، اس کی بینائی ساری یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، آپ نے مجھے اندھا اٹھایا ہے، نابینا اٹھایا ہے، جبکہ میں دنیا کے اندر تو بینا تھا، مجھے دکھتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہماری آیات، ہمارے قرآن، ہماری باتیں تجھ تک پہنچی تھی لیکن تو نے ان کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہیں بھلا دیا تھا، انہیں غفلت کی نظر کر دیا تھا، آج تجھے بھی بھلایا جائے گا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج اسی طرح سے تجھے بھلایا جائے گا۔ یاد رکھیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، صاف الفاظ میں فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اور اسی طرح سے نیک، ان کی لائنیں الگ الگ دکھیں گی، سارے مجرم ایک لائن میں ہوں گے، نیک لوگ ایک لائن میں ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نماز کے قیام کی طرف توجہ دے کہ یہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کا جو حساب ہوگا، اول ما یقضی یوم القیامہ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بندے کے پاس اگر فرض نمازوں کا حصہ کم ہوگا، یعنی فرض نمازیں اگر اس کے پاس کم پڑ جائے گی تو اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت دیکھیے کہ اللہ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہیں،
اگر اس کے پاس نوافل ہیں تو ان نوافل سے اس کی تلافی کی جائے، ان نوافل سے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ اللہ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت اور شفقت رکھتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت کوشش کرے گا کہ کسی طرح یہ بندہ جو ہے جنت میں داخل ہونے والا بن جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ موقع ہمارے لیے غنیمت جانتے ہوئے بھی چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا کرے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ انسان کے دھوپ کے جو ہے انسانوں کے سر کے اوپر ہوگی، تو جب اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے اللہ کے سائے کے، اس وقت اللہ رب العزت 7 افراد کو، 7 لوگوں کو وہ سایہ عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک سایہ بتلائے ایسے شخص کو ملے گا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کو نوجوانی کی یعنی جوانی کی عبادت کتنی زیادہ پسند ہے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور جب وہ نحیف النظار ہو جائے، اس کی عمر ڈھلنے لگ جائے، وہ عبادت کرے، عبادت تو قبول ہے، لیکن اللہ کو جو عبادت پسند ہے وہ نوجوان کی عبادت پسند ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت جانے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ آج آنکھیں کھلی ہیں، آج اللہ نے صحت عطا کی ہے اور ہمیں طاقت اور قوت عطا کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں غفلت نہ برتیں، کیونکہ غفلت برتنے والوں کو صاف طور پر فرمایا فویل للمصلین، کہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے سوائے تباہی بربادی ہے جو لوگ نماز سے تغافل برتتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ نے دیکھا نہیں، الم تری ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، آپ دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر چیز اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو بخوبی جانتی ہے۔ پرندے بھی پرواز کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے تمام مخلوقات، سمندر میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، زمین پر درندے، اور زمین پر رہنے والے، تیرنے والے، دہاڑنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، ہر طرح کے درندے، ہر طرح کے جانور، ہر طرح کی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور ہر شخص جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا۔ اسی طرح دوسری جگہ مومنین کی تعریف فرمائی، الذین اقاموا الصلاۃ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب سے چمٹے ہوئے ہیں، کتاب اللہ کو پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز اور روزہ، یہ 2 عبادتیں اللہ نے بہت اہم ہمیں عطا فرمائی۔ ویسے تو تمام عبادات اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک معیار ہے، لیکن نماز انسان کو ہر وقت اللہ سے جوڑے رکھنے اور اللہ کی یاد دلانے کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھ کر کے دکھائی ہیں، اور نمازوں کی تلقین فرمائی ہے۔ کس طرح سے آپ نے نمازیں پڑھی؟ سورہ مائدہ کی ایک آیت، ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ وہ آیت ہے کہ پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے، اور پوری رات آپ نے صرف اور صرف اس ایک آیت میں گزاری کہ اے اللہ ان تعذبہم، اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں، اگر آپ انہیں سزا دیتے ہیں، فإنہم عبادک، تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم، اگر آپ ان کی مغفرت کرتے ہیں، انہیں بخش دیتے ہیں، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ بہت حکمت والے ہیں، بہت زیادہ عزیز رکھنے والے، بہت زیادہ لوگوں سے شفقت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ معاف فرما دیں تو یقیناً یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اللہ کا فضل بھی مانگے، اللہ کا فضل مانگے، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال کی بنا پر یہ سوچے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ جنت میں وہ داخل ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کی مجھ پر شفقت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، تبھی ہمیں جو ہے جنت میں داخلہ ملے گا، ورنہ ہم اعمال کی بنا پر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ نے جو ہمیں عبادت دی ہے، نماز کا جو تحفہ دیا ہے، نماز جو کہ برائیوں سے روکنے والی اور اسی طرح سے تمام
تمام کثافتوں سے ہمیں دور رکھنے والی اور اسی طرح سے ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ کا ذکر دل میں بٹھانے والی اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اللہ نے ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جو انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد دلاتا ہے، ہر وقت اللہ سے قریب رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اختیار کرے، اس کو پڑھتا رہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ہم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی ہی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی خوشنودی مل گئی تو تب تو بیڑا پار ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں، کتنے ہی دنیا سے ایسے لوگ چلے گئے ہیں قبر میں جو پڑے سو رہے ہیں، جو آج یعنی چاہیں گے بھی تو انہیں موقع نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن بھی یہی حال ہوگا، میدان حشر میں انسان چاہے گا کہ اسے موقع مل جائے، وہ لوگ کہیں گے حل کہ ہمیں ایک موقع مل جائے کہ ہم دنیا کے اندر چلے جائیں اور جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی تھی، جن چیزوں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ان چیزوں کو ہم کر لیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ وہ وقت نکل چکا ہے، وہ وقت تمہیں جب دیا گیا تھا اس وقت کو تمہیں غنیمت جاننا چاہیے تھا۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ سارے کے سارے لوگ اب نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوں گے اور وہ گمراہ ہوں گے ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے انہیں بھٹکایا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کی قدر کریں اور جو عبادت ہمیں عطا فرمائی ہیں ان عبادات کو ہم پوری دل جمعی کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ اور پورے تذلل کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ ہم جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے آپ کو ٹٹولتا رہے، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا رہے، اور بیوقوف، نادان، نابلد وہ انسان ہے جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ سے پھر بڑی امیدیں لگا کے رکھے۔ ایک بات ضرور دھیان میں رہے کہ یہ جو شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے انسانوں کو بھٹکانے کا، اس نے کیا سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ کیا گیا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ ہم تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بہکائیں گے۔ تو اس میں جو علماء نے جو تشریح لکھی ہے کہ دائیں بائیں سے کیسے جو ہے شیطان بہکائے گا، تو اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کا منکر ہے، آخرت کو نہیں مانتا، تو اس نے ان لوگوں کو تو بھٹکایا ہوا ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں لیکن انہیں وہ پیچھے سے بہکائے گا کہ آخرت ہے، ضرور ہے، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم گناہ کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو، اللہ تمہیں بخشتا رہے گا۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے کہ جو شیطان یہ ایک حربہ اپناتا ہے انسان کو برگلانے کے لیے، بہکانے کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پر توجہ دے۔ اسی طرح سے دائیں سے بہکائے گا، رشتے ناتوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا، بائیں طرف سے بہکائے گا، لوگوں کو شراب، جوا، زنا ان چیزوں میں مشغول کرے گا اور دیگر چیزوں میں، حسد میں، ان تمام چیزوں سے وہ ہر طرف سے پوری کوشش کرے گا۔ اور ایک سب سے بڑی غلط فہمی اور سب سے بڑا جو وہ شوشہ چھوڑے گا، سب سے بڑا جو وسوسہ وہ انسان کا یہ ہوگا کہ وہ اپنی عبادات پر یا اپنی عبادات پر وہ اسے تکبر ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا حربہ ہوگا کہ وہ اگر عبادات کر بھی رہا ہے اور وہ تکبر کا شکار ہو رہا ہے تو یہ ایک شیطان کا وہ حربہ ہے جو وہ چلے گا اور اللہ رب العزت ایسے انسان کو پھر ہلاک اور تباہ و برباد کرے گا۔ تو ہم شروع میں بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی ہوگی، دلیل ہوگی، حجت ہوگی، اور جو نماز کو چھوڑنے والے ہیں ان کے لیے نہ وہ روشنی ہوگی، نہ حجت اور نہ دلیل ہوگی۔ ایسے لوگوں کا شمار فرعون، حامان اور قارون اور ابی بن خلف جیسے باغی اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جو نماز ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ جو تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے کہ اللہ سے ہر انسان ہر وقت جڑا رہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا
عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ نماز حقیقت میں نماز ہو، اور نماز حقیقت میں نماز ہو، محض دکھلاوے کی نماز نہ ہو، منافقین کی طرح نہ ہو کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کاہلی کرتے ہیں اور سستی برتتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا، محض دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنا ہی گڑھا کھود رہے ہیں جس میں وہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر ان چیزوں کی وضاحت قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے، جو نماز چھوڑنے والوں کی، تارک صلاۃ والوں کی، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں جو عذاب ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، انسان کو چاہیے اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ تمام جو نبی ہمارے درمیان بھیجے گئے ان کا کام لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کی گندگیوں کو دور کرنا، انہیں آلودگیوں سے پاک اور صاف کرنا اور ان کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب کا علم دینا، اور اسی طرح ان کو کتاب پڑھانا۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں اور اپنی امت کو بتا کر کے گئے ہیں۔ آخری مرحلے پر جبکہ آپ کے وصال کا ٹائم ہے، آپ کے وصال کا وقت ہے، اس وقت بھی آپ نے خاص طور پر لوگوں کو تلقین فرمائی الصلاۃ، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نماز سے ہماری غفلت کتنی ہے، ہم میں ہر شخص جانتا ہے کون کتنا نماز سے غافل ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر نماز کو بالکل جنگ کے مشابہ بتلایا، کہ جس طرح جنگ کے اندر لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، لوگ ایک جٹ ہو کر کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں، یا پھر وہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، تو اسی طرح سے انسانوں کا نماز کے دوران بھی یہ تعلق اور یہ اجتماع، یہ ایک ان کے تعلقات کو واضح کرنے والی چیز ہے کہ اس سے اللہ آپس کے تعلقات کو بھی بڑھاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھاتا ہے۔ اس چیز کو بھی حدیث پاک کے اندر بتلایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، پنج وقتہ نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مچھر نہیں ہے، دوا تو نہیں کھا رہے ہو کوئی؟ اس کو پکڑو، وضو کر لیں، شاید میرا وضو ہے نا؟ ہاں رومال چابی کہاں ہے اندر؟ یہ آپ بڑا والا لیں گے، وہ میرا ہے بڑا والا، ہمارے کمرے چابی